الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم میرے سامعین، آج کا خطبہ ہے کائنات عالم میں اللہ کی مخلوقات میں غور و خوض کر کے خالق تک پہنچنا، یعنی خالق مخلوق میں غور و خوض۔ مثال کے طور پر زمین ہے، آسمان ہے۔ زمین میں انسان کی حیات کی بقا کے لیے جو چیز چاہیے یا انسان کی ترقی کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں، سونا، چاندی، معدنیات، اور اب تو پیٹرول کا زمانہ ہے تو پیٹرول، ڈیزل، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب زمین میں ہیں۔ اور انسان کی روحانی تمانیت اور روحانی ترقی کی تمام چیزیں اللہ پاک کی جانب آخرت میں موجود ہے۔ لیکن آخرت میں ہم آخرت کو کیسے سنواریں؟ اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ زمین و آسمان میں اور رات اور دن، ایک سورج کے ذریعے پوری کائنات عالم کو اللہ روشن کر دیتا ہے، اور پوری دنیا جہان کو ایک دم اللہ تعالیٰ تاریک کر دیتا ہے۔ اب یہ بتائے کہ تاریکی ہے کیا؟ کوئی آج تک دنیا اس کو پتہ نہیں لگا سکی۔ جی، سورج طلوع ہوا، روشنی پھیل گئی، روشنی غائب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، یہ ہم سبب سمجھتے ہیں، لیکن اصل اس کا سبب کیا ہے؟ اسی طرح انسان کے باطن میں بھی روشنی آتی ہے اور ظلمت آتی ہے۔ عبادت و اطاعت سے، غور اور خوض اور فکر سے، سوچ سے انسان کے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ خطبے کی پہلی آیت ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف۔ پھر یہ بھی ہے کہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اور زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کہتے ہیں کہ لآیات لقوم یتقون، وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بے شمار دلائل ہے۔ اس کے بعد ایک بہت دلچسپ روایت آئی خطبے میں آج کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے جو انوکھی، انمول یا سب سے زیادہ حیرت کن چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دیکھا ہو وہ بتائیے مجھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک رات کی بات ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ انسان جب بستر پہ ہوتا ہے تو عورت کا یا بیوی کا حق ہے بستر پر ہونا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بات ہے کہ حالانکہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، عبادت و اطاعت کے لیے اماں ان کو روکتی قطعا نہیں، لیکن یہ ایک تالیف قلب کا طریقہ ہے۔ اس سے گھر کیا ہوگا؟ جنت رہے گا۔ اب مثال کے طور پر مرد خود سے اٹھ جائے اور تہجد پڑھنے لگے تو کوئی بیوی اعتراض نہیں کرے گی، لیکن پوچھ لے کہ میڈم میں ذرا 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لوں، تو بیوی بھی خوش ہو جائے گی، اور پھر بیوی کے دل میں مرد کی عقیدت، محبت، مودت، انسیت یہ زیادہ ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ تو ہمارے یہاں اصل میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس بات کو ہم لوگ سمجھنا بھی نہیں پاتے، اس لیے مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے تھوڑی مہلت دو کہ میں اللہ پاک کی عبادت کر لوں، تھوڑا اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ فقلت واللہ انی لأحب قربک، اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، آپ کے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ جی، تو وہ تو نبی ہیں اور یہ نبی کی بیوی ہیں، دونوں کا جواب انمول ہے، ان کو یہی جواب دینا چاہیے اور رسول اللہ کو وہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوئی کسی پر بات نہ کیجیے۔ وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ، اور میں تو وہ چاہتی ہوں کہ جو آپ، جس سے آپ کا دل خوش ہو وہ مجھ سے میں خوش ہوں۔ دیکھو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا دل اگر خوش ہوتا اللہ کی عبادت سے تو مجھے بھی اس میں خوشی حاصل ہوگی۔ فقام صلی اللہ علیہ وسلم فتطہر، حضور کھڑے ہوئے اور اٹھ گیا بستر سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی آپ نے۔
تو نماز کے بعد آپ مستقل روتے ہی رہے. فلم یزل یبکی، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، حتی بل الارض، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سے. فجاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، حضرت بلال اذان کے لیے آ گئے، اجازت چاہی جی تاکہ نماز ہو. فلما رآہ یبکی، جب دیکھا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، قال یا رسول اللہ لم تبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقد غفر اللہ لک ما تقدم وما تأخر، آپ کا تو اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے، محشر آنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی جتنی غیر مناسب باتیں ہیں وہ سب کی سب، حضور سے معصیت نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، امت کے سامنے آپ کا مقام بتانے کے لیے، چونکہ امت کو حکم ہوا ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور جو اطاعت سے منہ موڑے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، جو حضور کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کافر ہے، میں کافر کو دوست نہیں رکھتا ہوں. یہ بہت شدید حکم ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ معصوم ہیں، اور آپ سے کوئی اگر جو بھی کچھ ہوا نامناسب بات، وہ بھی اللہ نے معاف کر دی. تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو یہی سمجھ لو کہ میں یہ شکر میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو اس کا شکر میں کیسے ادا کروں. لقد نزلت علی لیلۃ آیۃ، کہ مجھ پر آج رات ایک آیت نازل ہوئی ہے. یہ اگلی بات اصل میں ہے درس کا حاصل. ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، بہت ہی بدنصیبی ہے. ویل کا ترجمہ ہے کمبختی، بدبختی، ہم ہلکا ترجمہ کر رہے ہیں کہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان اس آیت کو قرآن کی پڑھے اور غور و خوض اس میں نہ کرے. وہ آیت کیا نازل ہوئی؟ یہی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں اختلاف میں بہت بڑی نشانی ہے اولو الالباب کے لیے. اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ اس کا تذکرہ وہیں پہ قرآن میں آ گیا ہے کہ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انسان کی تین ہی کیفیت ہوتی ہے، یا تو کھڑا ہے یا بیٹھا یا سویا، تینوں حالت میں اللہ کا ذکر کرے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان. کبھی انسان کو ہونا یہ چاہیے کہ گیلری میں بیٹھ جائے، آسمان کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھ جائے، یا تنہائی میں اکیلے آسمان کی چھت کے نیچے کھڑا ہو اور بار بار زمین کو دیکھے اور بار بار آسمان کو دیکھے، اور اتنے بڑے آسمان نیلگوں کے اندر کہ اللہ کی قدرت کو غور کرے، خوض کرے. کہیں اتار چڑھاؤ، کہیں رنگ کا فق ہو جانا، کہیں رنگ کا زیادہ ہو جانا. ہم چھوٹا سا مکان پینٹ کراتے ہیں تو پینٹر کہیں رنگ زیادہ لگا دیتا ہے، کہیں کم لگا دیتا ہے، اور وہ دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے، دیکھ لیجئے یہاں بھی نظر آ رہا ہے، تو لیکن آسمان میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. تو یہ گانگت دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس پر جب انسان غور کرتا ہے تو غور کرنے سے اس کو ایک چیز جو ملتی ہے، جس کو ہمارے ہاں فارسی میں کہتے ہیں یافت، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی قدرت کی شناخت اور اللہ کی قدرت کا یقین آتا ہے. اور ایمان میں جتنا زیادہ یقین کی قوت آئے گی، اعمال میں اتنی ہی زیادہ انسان کا جی لگتا ہے اور اللہ کی قدرت پر اس کو یقین آتا ہے. تو دعوت دی گئی ہے کہ انسان غور و خوض کرے، اور غور و خوض کر کے اللہ تک، مخلوقات میں غور کر کے خالق تک اپنی معرفت کی رسائی کرے. یہ ہے آج کے درس کا حاصل. اللہ تعالی ہم سب کو غور و خوض کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے دلائل کو ہمارے سینے پہ کھول دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.